رمضان کے آخری عشرہ میں قیام اللیل کی دو حصوں میں تقسیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، برائے مہربانی رمضان کے آخری عشرہ میں قیام اللیل کو حصوں میں تقسیم کرنے کے متعلق علماء کرام کے اقوال بیان فرما دیں کہ کچھ قیام رات کے اول میں اور کچھ آخر میں کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل اکثر مساجد میں ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ اگر ممکن ہو سکے تو دلائل بھی ذکر کر دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ رمضان المبارک کی راتوں میں رات کو قیام اور دوسری عبادات کرنا مستحب ہے، اور خاص کر آخری عشرہ کو مزید عبادت اور تہجد کے لیے مخصوص کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی مغفرت اور بخشش اور رحمت طلب کی جا سکے، اور لیلۃ القدر کا حصول بھی ہو جو کہ 1000 راتوں سے افضل ہے۔ پھر نماز تراویح تو قیام اللیل میں شمار ہوتی ہیں، اور اسے تراویح اس لیے کہا جاتا ہے کہ رکعات کے درمیان کچھ راحت کرنے کے لیے بیٹھا جاتا ہے، اس لیے اس میں وسعت پائی جاتی ہے، اور آدمی کے لیے رات کے وقت جتنی چاہے رکعات ادا کرنی جائز ہیں اور جس وقت چاہے ادا کر سکتا ہے۔ الموسوعۃ الفقہیہ میں درج ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرنے کے مسنون ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے بھی رمضان المبارک میں ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور فقہاء کرام کا کہنا ہے کہ تراویح قیام رمضان ہے، اس لیے افضل اور بہتر یہی ہے کہ رات کا اکثر حصہ عبادت میں بسر کیا جائے، کیونکہ یہ قیام اللیل ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الموسوعۃ الفقہیہ، جلد نمبر 34، صفحہ نمبر 123۔ آج کل خاص کر آخری عشرہ میں جو اکثر امام عشاء کی نماز کے بعد لوگوں کو تراویح پڑھاتے ہیں اور پھر رات کے آخری حصہ میں دوبارہ مسجد آ کر قیام کرتے ہیں، یہ مشروع ہے، ممنوع نہیں، اور اس کے لیے کوئی ایسی دلیل نہیں جو منع کرتی ہو۔ مقصود یہ ہے کہ آخری عشرہ میں حسب استطاعت جد و جہد کی جائے اور رات کو بیدار رہا جائے، اور اگر انسان رات کو دو حصوں میں تقسیم کرے کہ کچھ رات کی ابتدا میں عشاء کے بعد کچھ قیام کر لے اور پھر سو جائے، اور رات کے آخری حصہ میں اٹھ کر دوبارہ قیام کرے یا قرآن مجید کی تلاوت کرے، تو یہ بہتر اور افضل ہے۔ شیخ عبداللہ بابطین کہتے ہیں، مسئلہ: رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں عادت سے زیادہ قیام کرنے کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے انکار کا سبب یہ ہے کہ غالب طور پر عادت نہیں، اور پھر سنت سے جہالت ہے کہ جس پر صحابہ اکرام اور تابعین اعظام اور ائمہ اکرام تھے، اس کا لوگوں کو علم نہیں۔ اس کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ احادیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے رمضان المبارک میں قیام کی ترغیب ثابت ہے، اور خاص کر آخری عشرہ میں تو اس کی اور بھی تاکید آتی ہے۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ تراویح کی رکعات کی تحدید نہیں، اور سب علماء کے ہاں اس کا وقت نماز عشاء کی سنتوں کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے، اور آخری عشرہ کی راتوں کو بیدار رہنا سنت موقدہ ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی راتیں باجماعت تراویح پڑھائیں، تو پھر پہلے عشرہ میں ایسے کرنے والا شخص آخری عشرہ میں کرنے والے پر اعتراض کیسے کرتا ہے؟ رات کی ابتدا میں نماز ادا کرتا ہے جس طرح وہ رمضان کی ابتدا میں، لیکن وتر نہیں پڑھتا، اور پھر بعد میں جتنی آسانی ہو ادا کرتا ہے، اس سب کو قیام کہا جائے گا۔ اور ہو سکتا ہے انکار کرنے والے کو فقہا کے اس قول سے دھوکہ لگا ہو کہ مستحب یہ ہے کہ قرآن مجید ایک بار ختم کرنے سے زائد نہ پڑھے۔ اس کی علت انہوں نے یہ بیان کی ہے تاکہ ایک بار سے زائد بار قرآن ختم کرنے میں مقتدیوں کو مشقت نہ ہو، یہ نہیں کہ شرعی طور پر زیادہ مشروع نہیں۔ ان کی کلام اس پر دلالت کرتی ہے کہ اگر مقتدی ایک بار ختم کرنے سے زیادہ کو ترجیح دیتے ہوں تو مستحب ہے، اور اس کی تصریح اور وضاحت علماء کے اس قول میں ہے، الا یہ کہ مقتدی زیادہ کو ترجیح دیتے ہوں۔
لوگوں کی زبان پر رات کی ابتدا میں کیے جانے والے قیام کو تراویح کا نام دینا اور بعد میں کیے جانے والے قیام کو تہجد کہنا یہ عوامی تفریق ہے، حالانکہ یہ سب قیام ہی ہے۔ بلکہ اس قیام رمضان کو تراویح کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد لوگ تھوڑا آرام کرتے تھے، کیونکہ وہ نماز لمبی ادا کرتے تھے، یعنی سنت کے مطابق 8 رکعت۔ اس کا انکار کرنے والے کا سبب یہ ہے کہ وہ جہاں رہتا ہے اس علاقے کے لوگ ایسا نہیں کرتے اور یہ ان کی عادت کی مخالفت ہے، اور اس دور کے اکثر لوگوں کی بھی عادت نہیں، اور اسی طرح وہ سنت نبویہ سے بھی جاہل ہے اور آثار کا بھی علم نہیں، اور اسی طرح صحابہ اکرام اور تابعین اعظام جس طریقہ پر تھے اس سے بھی جاہل ہے۔ اور کچھ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ آخری عشرہ میں جو ہماری بعد والی نماز ہے اسے بعض علماء نے ناپسند کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، کیونکہ تعقیب والی نماز تو وہ کہلاتی ہے جو نماز تراویح اور وتر سے فارغ ہو کر باجماعت ادا کی جائے۔ نماز تعقیب کی تعریف میں سب فقہا کی کلام یہی ہے کہ وہ تراویح اور نماز وتر کے بعد باجماعت نفلی نماز ہے۔ اس طرح ان کی کلام سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ نماز وتر سے قبل نماز تعقیب نہیں کہلائے گی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الدرر السنیہ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 364۔ اور شیخ صالح الفوزان اپنی کتاب اتحاف اہل الایمان بمجالس شہر رمضان میں لکھتے ہیں، رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مسلمان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء اور پیروی کرتے ہوئے اپنی جد و جہد اور عبادت زیادہ کر دیتے ہیں تاکہ لیلۃ القدر کا حصول ہو سکے، کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس لیے جو لوگ ابتدائے رمضان میں 23 رکعات ادا کرتے ہیں وہ آخری عشرہ میں اسے تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس طرح وہ رات کی ابتدا میں 10 رکعات ادا کرتے ہیں جسے وہ تراویح کا نام دیتے ہیں، اور رات کے آخری حصے میں 10 رکعات اور وتر ادا کرتے ہیں، اور یہ رکعات پہلی رکعتوں سے عموماً لمبی ہوتی ہیں اور اسے قیام یا تہجد کا نام دیتے ہیں۔ یہ صرف نام کا اختلاف ہے، وگرنہ ساری رکعات کو تراویح یا قیام کہنا جائز ہے۔ اور جو شخص ماہ کے ابتدا میں 11 یا 13 رکعات ادا کرتا تھا اور آخری عشرہ میں 10 رکعات کا اضافہ کر کے رات کے آخری حصے میں لمبی کر کے ادا کرتا ہے تاکہ آخری عشرہ کی فضیلت کو پا سکے اور خیر و بھلائی میں زیادہ جد و جہد کر سکے، تو جائز ہے۔ اس کی دلیل سلف صحابہ اکرام ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے علماء بھی ایسا کرتے تھے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح انہوں نے دونوں قول جمع کر لیے، پہلے 20 دن تو 13 رکعات اور دوسرا قول 23 رکعات والا آخری عشرہ میں۔ مزید آپ سوال نمبر 82152 کے جوابات ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات ضروری ہے کہ تراویح میں سنت 11 رکعات ہی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی ثابت ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 109768۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔